إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے. وہی ہر طرح کے ذکر کا حقدار ہے، وہی حمد و پاکی کا حقدار ہے. ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے اور اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہر ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. دن میں، رات میں، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر رہا کرتا تھا. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں میں عقل مند بندوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عقل والے کون ہیں، عقل مند کون ہیں. کہا کہ اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہیں جو کائنات میں غور کرتے ہیں، آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں، زمین کو دیکھ کر رب العالمین کی تخلیق کو، اللہ کے پیدا کرنے کو پہچانتے ہیں، اور کائنات میں موجود چیزوں میں غور کر کے رب العالمین پر محبت اور اللہ کے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. آسمان میں بھی نشانی ہے، زمین میں بھی نشانی ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آنے میں بھی نشانی ہے کہ کوئی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو دن کے بعد رات لاتا ہے، رات کے بعد دن لاتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے.
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانی کون حاصل کرتا ہے؟ عبرت کسے ملتی ہے؟ کہا عقل مند لوگوں کو، لآیات لأولی الالباب۔ یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کائنات میں غور کر کے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور کیسے بیان کرتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا قیاماً، ٹہرے ٹہرے، کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، قعوداً، بیٹھے بیٹھے بیان کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اگر پہلو میں لیٹیں سوئیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین بنائے ہیں اس میں غور کرنے والے لوگ عقل مند ہیں، اور غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارے پروردگار تو نے کسی چیز کو بیکار میں نہیں پیدا کیا۔ نہ آسمان کے بنانا بیکار ہے، نہ زمین کا بنانا بیکار ہے، نہ انسان کا پیدا کرنا بیکار ہے، کوئی چیز بیکار میں نہیں ہے، ہر چیز میں عبرت ہے، نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وحدانیت کی نشانی اور علامت ہے۔ کہا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں میں عقل مند بندے ان لوگوں کو کہا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے انہیں دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کی قدرت کو پہچانتے ہیں۔ گویا کہ عقل مند لوگ ہیں جو کائنات میں غور کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ مومنوں کو اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ملاقات کر رہے ہوں، بات چیت ہو رہی ہو، گھر میں آنا جانا ہو، کوئی بھی کام انسان کرے وہاں پر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے نام سے ہی کام کرے۔ یہی وجہ کہ شریعت نے کام کرنے میں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ جو بھی بندہ کام کرتا ہے وہاں پر بسم اللہ کی تلقین ہے، وضو کرے تو بسم اللہ کے ساتھ، کھانا کھائے تو بسم اللہ کے ساتھ، رات میں دروازہ بند کرے تو بسم اللہ کے ساتھ، جانور ذبح کرے تو بسم اللہ کے ساتھ، نماز کی شروعات سورے کی شروعات کرے تو بسم اللہ کے ساتھ، یعنی کام کے کرنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں وہاں پر اللہ کا نام لینے کی بات بتائی گئی۔ کیوں؟ یہ ذکر ہے، ہر کام میں انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے ہی اپنے کام کی شروعات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے مواقع ہیں جنہیں ہم عبادت کے طور پر انجام دیتے ہیں، وہاں پر ان کاموں کو ذکر میں شامل کیا گیا، جیسے ذی الحجہ کے دن آتے ہیں، حج کے دن آتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح قربانی کے عید کے بعد کے جو دن ہیں جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، تو ان دنوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان دنوں میں بھی ذکر ہونا چاہیے۔ یہ کھانے کے دن، پینے کے دن اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اور اس کے علاوہ دن بھر میں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان کا نیند سے بیدار ہونا اللہ کے ذکر سے ہو، اور انسان جب نیند کے آغوش میں جاتا ہے، سوتا ہے، تو اس کا سونا بھی اللہ کے ذکر سے ہو، بیدار ہونا بھی اللہ کے ذکر سے، اس کا سونا بھی اللہ کے ذکر سے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھنے سے لے کر سونے تک اللہ کو یاد کرتا رہے،
اللہ کا ذکر کرتا رہے، کوئی کام اللہ کے یاد سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اسی لیے کہا، ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ بس یہ ہے کہ انسان کو وہ چیزیں سنائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتا کہ کیسے ایک درخت اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک پتھر اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک مرغا مرغی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جانور چرند پرند حیوانات جمادات، یہ سارے کے سارے اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک چھوٹے سے کنکر سے لے کر، چھوٹی سے تنکے سے کاڑی سے لے کر بڑی بڑی چیز کائنات کے اندر جتنی بھی ہیں، ساری کی ساری اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری صورتوں میں اس بات کی وضاحت کی، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ لوگوں سن لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی، ساری چیزیں، کوئی چیز اس سے مستثنا نہیں ہے، ساری کی ساری۔ اور یہ ترغیب کے طور پر ہے، بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ اے بندے، جس طرح دوسری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، ویسے تم بھی ایک اللہ کے مخلوق ہو۔ جب دوسری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو چاہیے کہ تم بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ کے نزدیک اتنے عظیم ہیں، پسندیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کو تیار رکھا ہے، مغفرت کو تیار رکھا ہے، صرف مغفرت ہی نہیں، اور آگے فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، ایک بڑا اجر، بڑا بدلہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جو ہم اللہ کے ذکر کی بات کر رہے ہیں، اس کا فائدہ آخرت میں تو بڑے انعام کی شکل میں ملے گا، لیکن دنیا میں ذکر کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل میں پردے پڑ جاتے ہیں اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی، آخرت کا تصور دل میں نہیں آتا۔ تو ایسے وقت میں انسان کے دل کو دھونے کا بہترین ذریعہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل میں لگے ہوئے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل میں لگے ہوئے کالے دھبے مٹائے جاتے ہیں، جو پردے چھا گئے ہیں وہ پردے چاک کیے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَا، کہ ہر چیز کو مانجھا جاتا ہے، رگڑ کر دھویا جاتا ہے، ہر چیز کو چمکایا جاتا ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَا وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ دل کو مانجھنے کا ذریعہ، دل کو دھونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر ہی سے انسان کے دل میں آخرت کا تصور آ سکتا ہے، دنیا کی حقیقت انسان سمجھ سکتا ہے، اور آخرت کے لیے کچھ اچھے کام انسان کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر سے متعلق کہ الذکر للقلب مثل الماء للسمک، دل کے لیے ذکر کا وہی مقام ہے جس طرح کے مچھلی کے لیے پانی کا مقام ہے۔ پانی ہے تو مچھلی زندہ ہے، اگر پانی نہیں تو مچھلی مر جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ دل کا بھی ہے،
اگر بندہ اللہ کو یاد کرتا رہا تو دل زندہ رہے گا، اگر بندہ اللہ کو بھلا دے، اللہ کا ذکر نہ کرے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ دیکھنے میں زندہ دکھائی دے گا، چل رہا ہے، بات کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، لین دین ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، دیکھنے میں زندہ ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے۔ اور کون سا دل مردہ ہے؟ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی عبادت اس کے دل میں کبھی نہ آئے، ایسا دل مردہ ہے۔ تو اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک ذکر ایک دل کے لیے پانی کی طرح ہے، جس طرح مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی دل کی زندگی کے لیے اللہ کے یاد کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اللہ کا ذکر جس قدر اس کی فضیلت احادیث کے اندر بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کی اہمیت میں ایک بہت بڑی بات یہ بتائی ہے کہ دنیا میں انسان پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، سکون کا متلاشی ہے، چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی اسے ملے، اور اسی سکون کی خاطر انسان اپنے گاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، محلے کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ کئی ایسے غیر مسلموں کے واقعات اس میں ثابت ہیں کہ سکون کی تلاش میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اس لیے کہ اسلام میں جو سکون ہے وہ سکون کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ انسان کے لیے ایک سکون بہت بڑی نعمت ہے، امن ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کی جانب سے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں سکون مل جائے، کمائی نہیں ہے پھر بھی اس کی زندگی بہت اچھے انداز میں گزرے گی، 2 وقت کی روٹی ہے، 3 وقت کی روٹی نہیں ہے، پھر بھی وہ انسان بڑے ہی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس لیے کہ سکون یہ ساری زندگی کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اس عظیم نعمت کے حصول کا ذریعہ اللہ کا ذکر بتایا گیا، کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، امن حاصل کرتے ہیں۔ اور کہا سنو، اللہ کے ذکر میں دلوں کے اطمینان کا سامان ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر ایسی عظیم عبادت ہے کہ بندہ اس کے بدلے کو دنیا میں محسوس نہیں کر سکتا، دنیا میں اس کے بدلے کو محسوس نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے اس ذکر کے بارے میں 2 آیتیں نازل کی، اور اس کی اہمیت ان 2 آیتوں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، جیسا بندہ میرے تعلق سے گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے حق میں فیصلے کرتا ہوں۔ وانا معه حین یذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اگر وہ تنہائی میں اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، میرے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، کہا اللہ تعالیٰ نے اگر میرا بندہ لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرے، لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرے، تو میں بھی اس کا ذکر ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی۔ بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ اسے یاد کرے، جس طرح بندہ یاد کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کا بھی ذکر کرے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے،
اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے تو اس میں دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو عبادات میں بہت بڑی عبادت ہے اللہ کو یاد کرنا، اور جتنے بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ساری عبادتیں اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ نماز کا پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، روزے کا رکھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا دینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ کو یاد کر کے اپنے مال کو زکوٰۃ کے طور پر نکالتا ہے۔ حج کا کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، غریبوں کو کھلانا پلانا یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اس لیے کہ سارے کام اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے بندہ کرتا ہے۔ ساری عبادتیں یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ پہلا معنی بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ بندے کو یاد کرے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں نہ ہو، ایک بادشاہ ہے دنیا میں، ایک اس کا ماتحت رعایا میں سے ایک آدمی کوئی آ کر اسے بتائے کہ بادشاہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں، بادشاہ تمہارا نام لے رہے ہیں۔ اب سوچو کہ ایک معمولی آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، اب سوچے گا کہ آخر میں نے ایسا کون سا کام کیا کہ بادشاہ مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا نام بادشاہ لوگوں کے درمیان، درباریوں کے درمیان، وزیروں کے درمیان میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کون سا کام بڑا ہوا، ایک معمولی انسان کا بادشاہ کو یاد کرنا بڑا کام ہے، یا ایک بادشاہ ایک معمولی انسان کا ذکر لوگوں کے درمیان کرے یہ کام بڑا ہے؟ یقینی بات ہے بادشاہ اگر کسی ایک عام انسان کا ذکر محفل میں مجلس میں کرے تو یہ چیز بہت بڑی ہے۔ تو یہاں پر تو رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرے بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی بندہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے، کافروں کا کام ہے۔ مومن کے لیے تو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر اچھا گمان رکھے، امید رکھے، یقین رکھے اللہ کی ذات پر، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھی انسان مایوس ہو کر یہ جملہ استعمال کرتا ہے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، میری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، میری ضرورتیں پوری نہیں کر رہا ہے، میری دعائیں نہیں سن رہا ہے۔ یہ سارے جملے کیا ہیں؟ یہ سارے جملے بتاتے ہیں کہ انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں قرآن مجید کی آیات ہمیں تعلیم دیتی ہے، بندہ اگر اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ بندے کو یاد کرے گا، بندہ اگر رب العالمین کے حکم کو بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم فی انفاق الذهب والفضة وخیر لکم ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال ذکر اللہ عز وجل۔ صحابہ کے سامنے آپ آئے اور آ کر کہا کہ اے صحابہ کہ ایسا کام میں تمہیں بتاؤں جو کام بہت ہی عظیم ہے اور خیر کے اعتبار سے بہت ہی بہترین ہے، اللہ کے نزدیک وہ کام بڑا ہی پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں بلندگی عطا کرنے والا کام ہے، اور یہ کام ایسا کام ہے کہ ایک انسان سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس سے بڑھ کر ہے یہ کام، سونا چاندی خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ کون سا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کی مثال دوسری حدیث میں دی گئی کہ چند غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں،
مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں اور اس کا ثواب حاصل کریں۔ مالدار صحابہ لوگوں کو کھلا کر پلا کر صدقہ کر کے زکوٰۃ دے کر وہ ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں، ہم غریب ہیں، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے، لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ مالدار صحابہ کے پاس مال ہے تو مال کو اللہ کے راستے میں دے کر ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم وہ عمل کرو گے تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ کہا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو۔ دوسری روایت میں ہے کہ 30 پر 4 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تم ان کے برابر آ جاؤ گے۔ سنتے ہی فوراً خوش ہو گئے غریب صحابہ اور بیٹھ کر فرض نمازوں کے بعد ذکر کرنے لگے۔ مالدار صحابہ دیکھے کہ آخر یہ کون سا کام کر رہے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ کر کون سا کام کر رہے ہیں، کسی صحابی سے معلوم کر لیا، اور پھر مالدار صحابہ بھی ذکر کرنے لگ گئے۔ فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے لگے۔ پھر غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا اے اللہ کے نبی، مالدار صحابہ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہے، وہ بھی یہ ذکر کرنے لگ گئے ہیں، پھر وہ ہم سے نیکیوں میں ثواب میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ لیکن اس واقعے میں جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، یقیناً اللہ کا ذکر کرنا یہ سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس طرح معلوم ہوا کہ جب غریب صحابہ نے مسئلہ رکھا کہ مالدار صحابہ صدقہ خیرات کر کے ثواب زیادہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں وہ ثواب نہیں ملتا، تو اس کے بدلے میں، صدقہ کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے کلمات سکھائے، ذکر کے کلمات سکھائے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ ذکر کرنے سے انسان صدقہ خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ثواب حاصل کرتا۔ اور یہ چیز آج بہت کم ہم میں پائی جاتی ہے، نہ تو ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور نہ ہی فرض نمازوں کی پابندی ہمارے پاس ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو تسبیحات ہمیں پڑھنے کی ہیں وہ تسبیحات کا بھی اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے، جبکہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ کا ذکر کوئی بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا کام ہے، اور اس کے لیے کوئی بڑا وقت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر انسان دن بھر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت دینا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا معاملہ ہے۔ فرض نماز کے بعد کے ذکر اگر انسان کو کرنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، 2 منٹ میں معاملہ ختم ہو جائے گا، 2 منٹ سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم آرام سے نماز کے بعد بیٹھ کر 1-2 منٹ اللہ کا ذکر کر سکیں۔ اگر صبح و شام کے اذکار کی بات کریں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ کا معاملہ رہتا ہے۔ انسان اگر اطمینان سے بیٹھ جائے تو 10 منٹ کے اندر ساری دعائیں انسان پڑھ لیتا ہے، جبکہ ایک ایک دعا جس کی بڑی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ ایک دعا کے ذکر میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات اس میں ذکر کیے گئے ہیں اور 4 فائدے اس کے بتائے گئے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ کہا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ، کہ اگر کوئی انسان دن میں 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چھوٹی دعا، اگر انسان اسے پڑھے گا کتنا وقت لگے گا 100 مرتبہ پڑھنے میں؟ 5 سے 10 منٹ، اس سے بھی زیادہ کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بندے کو ملے گا۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 نیکیاں انسان کو ملیں گی، 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 گناہ انسان کے جھڑ جائیں گے،
اور چوتھا فائدہ بتایا گیا کہ اگر انسان صبح میں پڑھتا ہے 100 مرتبہ، شام تک شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر شام میں پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا، حرزا من الشیطان۔ 4 کلمات ہیں اور 4 فائدے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 4 کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 4 کلمات اور 4 فائدے ہیں۔ 10 غلام کو آزاد کرنے کا فائدہ، 100 نیکیاں، 100 گناہ مٹنے کا فائدہ، اور آخری چیز صبح میں پڑھنے سے شام تک شیطان سے حفاظت، اور شام میں پڑھنے پر صبح تک شیطان سے حفاظت کی بات ہے۔ ایک اور دعا اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ذکر کیا، ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، کہ اگر کوئی انسان دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھتا ہے، اور یہ دعا دیکھیے اتنا، یہ دعا سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے میں 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں 1-2 منٹ دے سکیں۔ گپ شپ میں وقت ہے، بات چیت میں وقت ہے، بیکار کی چیزوں میں اپنا ہم گھنٹوں وقت لگا دیتے ہیں، لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے کہ 2 منٹ اطمینان سے بیٹھ کر خلوص دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے انسان یہ کلمات کو پڑھ لے، کتنا بڑا فائدہ بتایا گیا۔ حتت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہا کہ اگر انسان یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، سمندر میں کنارے پر جو جھاگ آتا ہے، کچرا جمع ہوتا ہے، برگ جمع ہوتا ہے، تو اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو انسان کے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ اور پیر سے، کبھی دل سے، کبھی برائی کر کے گناہ کرتا ہے، کبھی نیکی کو چھوڑ کر گناہ کرتا ہے نافرمانی میں۔ تو ایسے وقت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر کی پابندی کرے، اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرے۔ اور اسی ذکر کے کلمات میں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، چند چھوٹے کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کیا ہے یہ کلمات کا فائدہ؟ فرمایا کہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ کلمات میرے نزدیک اتنے پسندیدہ ہیں، سورج جب نکلتا ہے تو سورج کی روشنی دنیا کی جتنی چیزوں پر پڑتی ہے ان ساری چیزوں کی میرے پاس کوئی قدر نہیں ہے اس کلمے کے مقابلے میں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے یہ کلمہ میرے نزدیک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ چھوٹے کلمات ہیں، انسان دنیا کی ہر چیز چاہتا ہے، ہر چیز اسے ملے، لیکن کہا کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر پسندیدہ ہے یہ ذکر کا کلمہ۔ یقیناً انسان کو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ذکر سے انسان دل کو سکون حاصل کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان اللہ کی مدد کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان اپنے درجات میں بلندگی حاصل کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان ثواب کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو مغفرت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو جنت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے انسان جہنم سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس قدر عظیم عمل ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے، شر سے، اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، جادو کے اثر سے بچ جاتا ہے۔
نظر بد سے انسان بچ جاتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑے فائدے کا عمل ہے، چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، فرض نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں، اور کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے معافی کا مطالبہ کریں۔ یقیناً استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے اور عبادات میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔